ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد گرامی قدر حضرات سادات ذی عزت و ذی مرتبہ علماء کرام مشائخ اعظام اور کثیر تعداد میں طالبات علم مستقل محقق الاصل زینت السادات حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شصد گیلانی دامت برکاتہ العالیہ نے اس شخصیت کی بارگاہ نور میں اظہار عقیدت کا خراج پیش کیا جن کے نام نامی اسمی گرامی سے یہ ادارہ موسوم ہے۔ دائیں بائیں عالی علم تشریف فرمائے ہیں، سامنے بھی طلباء دین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خالصتاً علمی مجلس ہے۔ مجھے اس مجلس کو دیکھ کر، اس محفل نور کو دیکھ کر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کا دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کا دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کنوار بھی ہے۔ علم کا راستہ رضائے الہی کا راستہ ہے، علم کا راستہ بخشش اور مغفرت کے حصول کا راستہ ہے، علم کا راستہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عطا کا راستہ ہے، علم کا راستہ دین سے وفا کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ حق کی ضیاء کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ برکات کا راستہ ہے، علم کا راستہ رحمت کی برسات کا راستہ ہے، اور علم کا راستہ بندے کی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم من مات والدہ، لیس الیتیم من مات والدہ ولکن الیتیم یتیم العلم والادب۔ فرماتے ہیں لوگ اس کو یتیم سمجھتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، لوگ اس کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد راہ مبارکت لے جائیں، لوگ اور زمانہ اس کو یتیم گردانتا ہے جس کے سر سے سایہ شفقت پدری روح جو ہے چھن جائے، لوگ اس کو یتیم سمجھتے ہیں جس کے باپ کا جنازہ اٹھے۔ مگر شافعی کے نزدیک یتیم کون ہے؟ لیس الیتیم من مات والدہ۔ میں کہتا ہوں امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ یتیم نہیں جس کے والد انتقال کر جائیں، جن کا باپ فوت ہو جائیں اور جو باپ کے سائے شفقت سے معروف ہو جائے، میرے نزدیک یتیم وہ ہے ولکن الیتیم یتیم العلم والادب، جس کا علم اس کے پاس نہ رہے یا علم سے معروف ہو یا جس کا ادب فوت ہو جائے، وہ یتیم ہوتا ہے۔ آج جامعہ عمار بن یاسر میں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یقیناً طریقت کا نور بھی ہے اور شریعت کا سرور بھی ہے، در کف جامع شریعت در کف سندان عشق۔ ان کا راستہ، ان کی عقیدتوں کا راستہ، ان کی الفتوں کا راستہ، ان کی محبت کا راستہ مولا کائنات کے در نور تک جاتا ہے، شہنشاہ ولایت کی چوکھٹ اطہر تک جاتا ہے، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ بے کسی پناہ تک جاتا ہے، اور مولا کائنات کے علم کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمان کے راستوں کا زیادہ واقف ہوں۔ اور ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرمائے، ان کی تو ظاہر ذہن میں تحقیق میں ہے، طلباء کے لیے کہتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے وہ علم کا کی معراج عطا فرمائی تھی۔ آج بھی ہمارے
جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کوئی کریٹیکل پوزیشن کسی مریض کی ہو، پیشنٹ کی، اس کا آپریشن کرنا ضروری ہو، آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے اس کے ورثاء کا سائن کرواتے ہیں کہ تو لکھ کے دے اگر دوران علاج اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم علاج کرنے والے طبیب یا ڈاکٹرز اطباء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ یہ سب سے پہلے یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا وضع کرتا اصول مسند عبد الرزاق کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے مولا کائنات نے فرمایا، طبیبوں کی آپ نے مجلس منعقد کی، طبیبوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ طبیبوں اطباء میں تم سے کہتا ہوں جس کا علاج کرواؤ اس مریض کے ورثاء سے لکھوا لیا کرو کہ دوران علاج اگر اس کی جان تلف ہو گئی تو تم ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ مولا کائنات نے اپنی مسند خلافت پر جب متمکن تھے طبیبوں کی مجلس منعقد کی، وہاں آپ نے یہ قانون ضابطہ وضع کیا، اور آج پوری دنیا میں جس پیشنٹ کو کریٹیکل پوزیشن میں جب آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، وہ سارے وہی قاعدہ قانون اور ضابطہ ان پر لاگو ہوتا ہے، وہ وہی اس کو فالو کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے وضع فرمایا۔ اب دیکھیں تحقیق مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے علم کا صرف علم ہی نہیں ہے، یہ تو حدیث میں یورا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس سے بھی زیادہ صحیح سند کے ساتھ میں یہاں جسارت کر رہا ہوں، ورنہ اتنی محقق شخصیات تشریف فرمائے، اس سے زیادہ قوی سند کے ساتھ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے کہا انا دار الحکمت علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت بھی علی مرتضیٰ کے دروازے سے، علم بھی علی مرتضیٰ کے دروازے سے، فقر اور ولایت بھی علی مرتضیٰ کے دروازے سے ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گود میں مولا کائنات کی گود میں سر رکھا، جہاں جن ذروں پر سنگریزوں پر جس خاک کے ذروں پر رسول اللہ نے قدم رکھا تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں رسول اللہ کے نالین آئے تو اس خاک کا ذرہ اتنا مقام پا جاتے ہیں جس گود میں رسول اللہ نے سر رکھا ہوا ہے، اللہ ہی جانے اس گود کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے جب رسول نے آرام کیا علی کی گود میں سر رکھ کر، تو میرا شاعری کے ساتھ ایک ذوق ہے، تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ عرش والے بھی آسمان وہ عالم بالا سے بھی وہ نورانی مخلوق جھانک کر کہہ رہی ہوگی کہ زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ کے فیضان کا مظہر ہے، اور پھر علی کا فیضان دستے عمار بن یاسر سے نصیب ہو۔ فیضان علی دستے عمار بن یاسر سے نصیب ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرور میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور باطنی نور میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے۔ میں بے جا تعریف نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ میرے یہ دوست ہیں اور میرے دوست ہیں، 30 سال کا عرصہ ہماری رفاقت کا ہے جامعہ نبویہ ضیاء العلوم میں، اور پھر قریشی صاحب رات میں اور یہ کھڑے تھے جامعہ نبویہ ضیاء العلوم میں دارالحدیث کے سامنے مل کے، یہ وہ مقام ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جب جامعہ نبویہ میں آیا تھا، پہلے دن ہی قریشی صاحب سے دوستی کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو آج قریشی صاحب ہمارے پاس سرمایہ ہیں، جن لوگوں نے ارشاد بٹی کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہے وہ تنہائی میں آج ایک دفعہ پھر دیکھے جاتے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دوں گا آپ تنہائی میں پھر دیکھیں، اور جو دیگر علماء سے اس نے کی ہے وہ بھی دیکھیں، اس کے بعد پھر قریشی صاحب کی بھی پوڈ کاسٹ دیکھیں، اور ایک دفعہ یہ تصور کریں کہ یہ چبھتے ہوئے سوالات اگر مجھ سے ہوتے، سامنے والی کرسی میں قریشی صاحب کی جگہ میں بیٹھا ہوتا، پورے اہل سنت کی نظریں ہوتی اور
ملحدین کی بھی اس وقت ساری نظریں ہوتی، یہ سوال مجھ سے ہوتا تو میں کیا جواب دیتا؟ یہ غور کرے ہر ایک بندہ میرے سمیت، اور پھر قریشی صاحب کے دیے ہوئے ان جوابات کو سنو۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے، زندگی میں قدر نہیں کرتے کہ دنیا میں جانے کے بعد پھر قصیدے الاپتے ہیں۔ زندگی میں قدر کریں، زندگی میں قدر کر۔ اللہ تعالیٰ نے قریشی صاحب کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو عزتیں دی ہیں، ان کو کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ کیا دبائیں گے تجھے سارے زمانے والے، کیا دبائیں گے تجھے سارے زمانے والے، تیرے وارث ہے محمد کے گھرانے والے۔ یہ پر نگاہ ہے آل بیت اطہار کی، توجہ ہے انشاءاللہ عزیز، یہ توجہ رہے گی۔ اور یاد رکھنا، اور وہ ایک بہت جملہ مشہور ہوا تھا کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، انشاءاللہ جن کے مالک اور جن کے وارث آل محمد ہوں، انشاءاللہ العزیز عزتیں ہی اس کا طواف کرتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور اس موقع پر ایک جملہ میں اس شخصیت کے لیے ضرور کہوں گا، ٹھیک ہے عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، عزیز ہیں، ہماری اس دوران نگرانی میں بھی رہے، مگر مجھے ان پر بہت ناز ہے، بہت فخر ہے۔ آج جامعہ عمار بن یاسر کی یہ بہار، یہ رونق، یہ جو آپ ایک خوبصورت اجتماع اور یہ ساری کیفیات دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کلیدی کردار مولانا محمد ادریس قریشی قادری ضیائی صاحب، انہوں نے دن رات ایک کیا ہے اس بہار کو سینچنے کے لیے۔ جتنے بھی قریشی صاحب کے خاندان کے دیگر افراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ مولانا استاذ القرآ قاری محمد سعید قریشی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور مولانا محمد اویس قریشی صاحب کو سلامت رکھے، مسعود قریشی صاحب کو سلامت رکھے، اور دیگر خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، اور پھر حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب علی جزارتی صاحب، وہ بھی اس ادارے کی رونق ہیں۔ قریشی صاحب کو الحمدللہ ٹیم ایک مل گئی ہے، اور یہ ٹیم ذاتی طور پر نہیں ملی، یہ ٹیم قریشی صاحب نے بہت تیار کی ہے الحمدللہ، اس میں محنت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ جگر گوشہ مسلم امت، تصویر مرشدنا الکریم، آپ روئے مشائخ و علماء اہل سنت، حضور محافظ ناموس سیدہ زہرا بطول، حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب قاسمی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، اس اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کا نام بلند کریں، اللہ ہو، 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 سادات سلطان پور شریف، گلستان مہر علی، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، تمام احباب تشریف رکھیں۔ آج کی اس ہماری محفل کے روح رواں دولہ، فخر السادات، محقق اہل سنت، نازش اہل سنت، آل نبی اولاد علی، حسن حسین الدین اور بہتر اخلاص و محبت، عظیم علمی و روحانی شخصیت، صاحبزادہ والا شان، قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ، جامعہ آمنہ ضیاء البنات، محمد ماڈل ٹاؤن اسلام آباد، آپ ہمارے سٹیج کی زینت بنے۔ اب یہ یقیناً گلدستہ مکمل ہو چکا ہے، اور یقیناً آپ اس گلدستے کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوں گے اور فیض بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہمارے مرشد پاک کی یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں کچھ نام رہ گئے، وہ نام لے کر پھر اس محفل کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہماری محفل اور سٹیج کی زینت بنے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا حبیب الرسول ضیائی صاحب، حضرت مولانا محسن علی ترابی ضیائی صاحب، حضرت مولانا عتیق احمد ضیائی صاحب، حضرت مولانا انعام الحق ضیائی صاحب، مدرس جامعہ انوار مدینہ ضیاء العلوم سواں گارڈن۔ اس کے علاوہ خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت
حضرت گرامی مرتبت مولانا امانت علی حیدری صاحب اور بہت ہی عزت اور احترام تقریم کے لائق قبلہ دل و جاں چودھری سلیم صاحب، چودھری امنان صاحب اور دیگر جتنے بھی دور و نزدیک سے جمیع احباب آئے، بالخصوص علماء اور سادات نے آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ عمار بن یاسر کے جملہ سٹاف، بالخصوص فخر القرہ جناب قاری محمد سعید قریشی صاحب، قاری محمد ارشد ضیائی صاحب، قاری محمد احتشام ضیائی صاحب اور جملہ مدرسین درس نظامی، بالخصوص حضرت مولانا مسعود الرحمن قریشی ضیائی صاحب، حضرت مولانا محمد عبیس قریشی صاحب، مفتی اہل سنت حضرت مولانا مفتی ثاقب علی ہزاروی صاحب، سید فخر السادات قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب اور منا چیز کی جانب سے اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی جانب سے آپ تمام احباب کی آمد کا بے حد شکریہ۔ اب قبلہ مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں اور اگلا پروگرام اناؤنس کرتے ہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جامعہ نظمیہ ضیاء العلوم، آستانہ عالیہ کولڑا شریف، آستانہ عالیہ سلطان پور شریف، آستانہ عالیہ توری شریف۔ نحمد اللہ علی توفیقی ونصلی ونسلم علی حبیبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ انتہائی قابل قدر، تعظیم اور عزت کے لائق جملہ علماء کرام، سادات والا مرتبت، مشائخ اعظام، جمیع طلبہ کرام، حاضرین و سامعین اور بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج کے اوپر دائیں بائیں کثیر تعداد میں مدرسین، محققین، سادات، علماء اور مشائخ یہ تشریف فرمائے اور بالخصوص ہماری محبتوں کی قبلہ، ہم ضیائیوں کی امید، ہماری بہار، حضرت محقق العصر شہزادہ مصلح امت حضور استاد العلماء والافاضل قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی سلطان پوری ادام اللہ ذل و سامی، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے دائیں بائیں سادات علماء کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ حضرت قبلہ محقق العصر پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، خطیب السادات شاعر اہل بیت استاد العلماء قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا امانت علی حیدری، اور میرے دائیں طرف مدرسین کا ایک جمع غفیر ہے، اور ہمارے مرکز، ہماری مادر علمی، وہاں کا ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ آج تک ہمارے اندر ہے، یہ وہیں کا فیضان ہے۔ ہمارے استاد الکریم کی یہ تربیت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کی جو تقاریر ہوتی ہیں ان کا مقصود دعائیں لینا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ دعا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مرکز میں، اور آج آپ احباب اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور یہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ایک حقیقت ہے، اہل سنت میں بھی، دینی حلقوں میں بھی، اور پاکستان کا انٹرنیشنلی ادارہ ضیاء العلوم ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہزار علماء جہاں سے تیار ہوئے، ہم جیسے ہزاروں وہاں جوتیاں سیدھی کرتے ہیں بزرگوں کو، تو اتنا بڑا
علمی اور دینی جو فیض ہے اس کا وہ مرکز ہے، تو وہاں صرف اشارہ کیا جائے تو منسٹروں کی لائنیں لگ جائیں، اشارہ کیا جائے تو وہاں بڑے سے بڑے عہدے والے ترستے ہیں ہمارے مرشد کریم کی زیارت اور ملاقات کو، لیکن ہمارے بزرگوں کی تربیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا ہم نے دعائیں لینی ہیں، اور کیا پتا کہ ہم جو شو بینڈ کریں فلاں بھی آ گیا فلاں بھی آ گیا، وہ اتنا فائدہ نہ دے جتنا ایک سر پہ رومال ڈالے ایک فقیر عالم، ایک مفتی، ایک علامہ، ایک سید، جتنا وہ دعا کریں تو اس دعا کا فائدہ ملے۔ اسی لیے اسی انداز ادا کو زندہ رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام اور سادات کو مدعو کیا جائے اور ان کی خدمت میں اپیل ہو کہ وہ تشریف لائیں، اور ہمیں اس ادارے کے 5ویں تعلیمی سال کے آغاز پر یہ جو دعائیہ تقریب ہے اس میں وہ ہمیں دعاؤں سے نوازیں۔ جامعہ عمار بن یاسر، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 4 سال ہوئے ادارے کے الحمدللہ العظیم قیام کو، اور یہ سب اس کی تعمیرات یہ بڑا مختصر سا عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ آج ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ قطع اراضی ہمیں دیا، بالخصوص مرحوم و مغفور جناب محترم راجہ علی اکبر صاحب اور محترم چودھری عبدالرحمان صاحب، اور اصلی جو چیز ہے ہم بالکل نہیں بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمانے والا محترم تاجی خان صاحب کی تحریر پر یہ جگہ راجہ صاحب اور چودھری صاحب نے ہمارے حوالے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ راجہ صاحب مرحوم ہیں، تشریف لے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اسی ادارے اور اس پڑھنے کے سارے معاملات کو ان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے، اور دیگر وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ادارے کے قیام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی دارین کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ میں صرف شکریہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ان گزشتہ 4 تعلیمی سالوں میں ہمارے پاس سے 23 افاظ کرام انہوں نے الحمدللہ یہاں سے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت الحمدللہ 5واں ہمارا اس سال درس نظامی کے 5ویں درجے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 4 کلاسوں کا سلسلہ تھا، اس دفعہ انشاءاللہ العزیز 5واں ہمارا سلسلہ ہوگا۔ جملہ علماء کرام، مشائخ کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف فرما ہوئے، اور بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ان کے حوالے سے ہم گزارش کریں کہ اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے مہمان خصوصی کی بارگاہ اقدس میں کہ وہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں جان مال اولاد ایمان میں برکتیں عطا فرمائیں۔ باقی جامعہ عمار بن یاسر، یہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، ہمیں ہمارے مرشدوں نے یہاں پر بٹھایا ہے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 24 سال میں نے مرکز میں تدریس کی، اور گزشتہ برس ہمارے مرشد کریم نے ہمیں خود یہاں پر، اور بلکہ دونوں شہزادے یہاں تشریف فرما ہوئے اور ہماری حکم فرمایا کہ آپ یہاں آپ تدریس کرنی ہے، تو امید ہے کہ آئندہ بھی وہ دعائیں فرمائیں گے تو ہم یہ دین کا کام جاری رکھیں گے۔ باقی اگر کسی کو جامعہ عمار بن یاسر کے نظریاتی اور اعتقادی حوالے سے سوال پوچھنا ہو تو ہم اکثر بتایا کرتے ہیں کہ کسی بھی مرکز کی در و دیوار کے نوشتہ کو پڑھ لیا جائے کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہاں سے اس لیے شروع ہوتا ہے، اور یہ یہاں آگے بینر آ گیا مگر نہ یہاں بھی آئے گا۔ ہم نے الحمدللہ محراب میں نبی پاک کے 4 خلفاء کے نام لکھے، اور ساتھ آل بیت کی چنی ہوئی 4 ہستیوں کے نام ہیں۔ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زہرا پاک، مولا علی،
حسنین کریمین، یہ ہمارا محراب کے اندر ہے جس سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. اور الحمدللہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کا اسم گرامی اور یہاں سرکار کی والدہ طیبہ کا اسم گرامی اور یہ عشرہ مبشرہ اور سرکار کے چنے ہوئے چند دیگر صحابہ کے اسماء اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے اسماء اور پھر آگے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور پھر میرے ہم سارے جسے کہتے ہیں کہ پورے جامعہ رضویہ علوم کے نیٹ ورک کے والی اور وارث گولڑے کے سلطان گلستان مہر علی کے ہمارے بڑے حضور استاد الکریم فرمایا کرتے تھے ساڈا کے وے کہتے سارا باغی گولڑے علیہ یہ سارا گولڑے شریف کا فیضان ہے. اور پھر ہم سب کی جسے کہتے ہیں عقیدتوں کا قبلہ بلکہ گولڑے شریف کی بھی عقیدتوں کا مرکز بغداد شریف ہے. اور وہ نام ہم نے ہماری چونکہ غوث پاک سے کوئی میری زیادہ ہی محبت ہے تو میں نے وہ نام یہاں ایک آج میں محراب کے اندر لکھوایا ہے. تو یہیں سے اور سامنے حضور کی آل بیت کے جو 12 امام ہیں ان کے نام بھی ہم نے لکھوائے. اور ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں. اور نام مدرسے کا عمار بن یاسر ہے. یہیں سے ہماری محبتیں ساروں کو اندازہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس ہستی سے پیار کرتے ہیں جو رسول کی آل بیت کا غلام ہے، جو رسول اللہ کی آل بیت کا محب ہے، ان کے ساتھ متعلق ہے. تو حضرت عمار بن یاسر سے بچپن سے میری ایک محبت تھی، اس لیے اس نام کے ساتھ اس نام کے اوپر ہم نے یہ ادارے کا قیام کیا. اور اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ. اللہ تعالیٰ ان دو مقدس ناموں کے توفیل ہمارے اس نے بڑی برکتیں فرمائی ہیں. الحمدللہ گزشتہ امتحانات کے اندر ہمارے ادارے نے بورڈ میں سے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں سے 3 مرکزی پوزیشنیں حاصل کی ہیں. اللہ کا فضل ہے. اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نگرانی ہے اور میری ایک وہ ہوتا نہیں ہے اور ہمارے بزرگ پسند نہیں کرتے، مگر میں یہ چھوٹے سے وجود میں جو ہستی آپ کے سامنے نصیب فرمائیں اکثر مرشد الکریم ہمارے استاد الکریم کی آنکھوں کا نور دل کا سرور، ہم سارے ضیائیوں کے دل کا چین سکون بہار حضرت قبلہ پیر سید حبیب الاکشہ صاحب. ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ فلاں شخصیت ان تھک کے، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان تھک کا یہ لفظ ہم سنتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا یہ اس کا کیا ہے. وہ ان تھک کا عملی نمونہ اگر کوئی دیکھنا ہو تو میرے حضور مرشد الکریم کے شہزادے کو آپ دیکھیں. ان تھک جسے کہتے ہیں نا ایسی شخصیت، ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہم بڑے وہ ہیں لیکن ہم بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہمیں ابھارتے ہیں کہتے ہیں اٹھو بھائی یہ کرنا ہے. اور اس وقت اللہ کے فضل سے جس طرح سے ہمارے ادارے کی جو شاخیں ہیں 150 کے قریب شاخیں ہیں الحمدللہ، اور اس 150 پر نگرانی رکھنا، پھر ایک ایک امتحان کی رپورٹیں لینا. یہ اساتذہ جاتے ہیں اگر ان سے پوچھیں ایک ایک ادارے کو ایک ایک لسٹ نکال کر چیک کرنا اور پھر اس کو جناب پورا تربیت کرنا کہ یہ بچے کیوں کمزور ہیں. اور کون کسی کے لیے کرتے گا؟ مدرسہ مردان میں اور سوچیں یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، تفکر یہاں ہو رہا ہے. مدرسہ ایبٹآباد میں، مدرسہ پنڈی میں، مدرسہ جناب وہ کوٹا میں، اور اس پہ فکر مرکز جامعہ رضویہ علوم میں یہ ہمارے شہزادے فرما رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دل میں دین کا درد ہے. اور آج ہم یہی التماس کریں گے ان بزرگوں سے کہ دعا دیتے ہیں ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی دعا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا درد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات اور ان کے جو دین کا درد ہے اللہ اس کا جارمہ ہے سبھی ہمیں عطا کر دے تو ہماری نسلوں کو سرخرو ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اللہ کریم ہمارے مرکز ہماری مادر علمی جامعہ رضویہ علوم کو صبح قیامت تک فیضبار فرمائے. یہ اس خلوص کا وہ جو ہستی پیر سید رسول الدین شاہ صاحب، یہ اس خلوص کا یہ سلسلہ ہے. اور الحمدللہ العظیم ہمارے آبائی جو ہمارا مرشد خانہ ہے آستانہ عالیہ توری شریف، ہمیں وہاں بھی بزرگوں کی دعائیں، اللہ کا فضل ہے، ہمیں ہر سید کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے ہر سید. بلکہ ہمیں تو ایسے سادات بھی ملے
کہ جو کہتے ہیں مفتی صاحب مولویوں کے گھر سے ہم آپ سے اوپن نہیں مل سکتے، پر خدا کی قسم ہمارے گھر کی عورتیں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو ہم ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں قبلہ ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دائیں بائیں کھڑا ہو، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب بندہ کام کرتا ہے تو اس حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے، انشاءاللہ العزیز اب یہ ہماری پوری ٹیم یہ دعا فرمائیں گے حضور قبلہ، تو ہم یہ پوری ٹیم ہماری انشاءاللہ یوں ہی آگے بڑھے گی، تو ہمارے دعا فرمائیں گے ہمارے ٹیم ہے، اصل تو کام ٹیم کرتی ہے، ہمارا تو ویسے ہی وہ ساتھ نام لگا ہوا ہے، ادریس قریشی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ساری ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسین کو، ہماری ساری ٹیم کو دارین کی ترقیاں عطا فرمائے۔ اس دفعہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کا جو رزلٹ ہے وہ سب کے سامنے الحمدللہ ہمارے 90% کے قریب طلباء اللہ کے فضل و کرم سے ممتاز معاشرہ آئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور دیگر بھی اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کا ہمارا رزلٹ وہ بھی سب کے سامنے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ دینے والا ہے۔ ہم نے تو دعائیں لینے کے لیے صرف حضور کی خدمت میں یہ عرض کی ہے۔ اب بلا تاخیر جیسا کہ وہ اعلان فرماتے ہیں مفتی صاحب ولی ہزاروی صاحب، اور جیسا جیسا ہم گزارش کریں گے اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ وہ بچوں کو اسباق کا آغاز فرماتے ہیں۔ جناب ثاقب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ افتتاح اسباق کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاءالعلوم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شعبہ حفظ القرآن کا جو افتتاح ہے وہ جگر گلشاہ حضور مسلم امت، عکس حضور مسلم امت، تصویر حضور مسلم امت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کاظمی ضیائی آپ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتب اولیٰ کی کتاب کریمہ سادی، اس کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ سید رفاقت حسین شاہ صاحب، اور ساتھ ہی کتب اولیٰ کی بندنامہ میں ملتمس ہوں سید معصوم حسین شاہ صاحب۔ اسی طرح درجہ ثانیہ کی کتاب میزان الصرف میں ملتمس ہوں علامہ حبیب الرسول ضیائی صاحب۔ اسی طرح کتب ثانیہ کی کلاس کتاب نومیر علامہ مفتی محمد یاسر ہزاروی مدرس جامعہ انوار مدینہ ضیاء العلوم سوان گارڈن اسلام آباد۔ اسی طرح کتب ثالثہ کی کتاب نور الفضا میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد نبیل عباسی ضیائی صاحب آج کراچی سے تشریف لائے۔ اسی طرح ہدایت الناف کتاب ہے کتب ثالثہ کی، میں ملتمس ہوں علامہ مفتی غلام قادر علی ضیائی قادری صاحب، آپ مدرس ہیں جامعہ آمنہ ضیاء البنات محمد اسلام آباد کے۔ اس کے ساتھ کتب رابعہ کی کتاب دروس البلاغہ میں ملتمس ہوں علامہ ہارون عباسی ضیائی صاحب مدرس جامعہ بوسیہ اقبیہ غوری ٹاؤن اسلام آباد۔ اسی طرح کتب رابعہ کی کتاب ریاض الصالحین میں ملتمس ہوں حضور قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی ضیائی۔ اسی طرح کتب رابعہ کی کتاب مختصر الفطوری میں ملتمس ہوں علامہ انعام الحق صاحب ضیائی مدرس انوار مدینہ سوان گارڈن اسلام آباد۔ کتب خامسہ کی کتاب نور الانوار ملتمس ہوں واقف الاصل علامہ پیر سید عصمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ اسی طرح کتب خامسہ کی کتاب تفسیر جلالین میں ملتمس ہوں محترم المقام علامہ عبد الباسط صاحب محتمم بوسیہ اقبیہ غوری ٹاؤن اسلام آباد۔ کتب خامسہ کی کتاب شرح تہذیب ملتمس ہوں علامہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب کاظمی۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضور شہزادہ مسلم امت آپ قرآن پاک کا افتتاح فرمائیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم
माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम नबी रहमत सरवर कौनैन की निगाह इनायत के सदके जामिया अम्मार बिन यासिर के 5वें तालीमी साल के आगाज पर असबाक का इफ्तिताह हो चुका है। सब बोल लीजिए जी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। मैं तहदीस नेमत के तौर पर क़िबला मुर्शिदुल अल करीम के दुआ लेने के लिए कुछ मुख्तसर सी बात करके हम क़िबला हुजूर से पंदो नसाइह और खुसूसी दुआ की इल्तिमास करेंगे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अम्मार बिन यासिर में कुतुब ऊला के अंदर जो बच्चे अभी मौजूद इधर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद बच्चे जो आ चुके हैं और इससे कई ज़ायद फार्म लेकर दाखिले के सिलसिले में वो राब्ते में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों के दौरानिए में जामिया अम्मार बिन यासिर के अंदर 23 बच्चों ने मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला हुजूर आपसे दुआ की इल्तिमास, उन 23 में से तकरीबन 18 बच्चों ने इस साल मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाने की सआदत हासिल की है। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी क़िबला मुफ्ती साहब भी आपसे ये आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह सफ़र में आने वाले 2-3 माह के बाद सफ़र के अंदर हमारे इदारे की पहली दस्तार का प्रोग्राम जो कि उर्से हजरत अम्मार बिन यासिर व दस्तारे फजीलत के उन्वान से एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें हम अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई के लिए इनकी दस्तार बंदी का एहतमाम करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारी उस खुशी में भी ज़रूर शामिल और शरीक होंगे। मैं क़िबला शाह जी से गुजारिश करूँगा हमारे जितने मुआविनीन हैं पहले दिन से 2020 फरवरी 27 फरवरी को इदारा की खुदाई से लेकर आज तक हमारे जितने भी मुआविनीन हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अतियात पेश किए, जिन्होंने दुआओं की सूरत में, खूबसूरत मशवरों की सूरत में जो देख कर खुश हुए हमारे साथ खड़े रहे, आज हमारे साथ खड़े हैं, जो मौजूद हैं अल्लाह उनको भी जज़ा दे और जो चल बसे हैं उनके लिए आपसे गुजारिश है आप दुआए मग़फ़िरत फरमाएंगे। अब आखिर में क़िबला शाह जी हुज़ूर पंदो नसाइह भी फरमाएंगे और इज्तिमाई दुआ भी करेंगे। जरा मोहब्बत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान सहाबा, मकाम सहाबा, इज्जत सहाबा, निगाह सहाबा, दौलत सहाबा, मजलिस सहाबा, तलवार सहाबा, जहाद सहाबा, नाराए गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, इस्लाम, पाकिस्तान, गज़्ज़ा, फ़लस्तीन, शुहदाए गज़्ज़ा, शुहदाए इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम असातिज़ाए किराम, उलमाए ज़ीरोकार, तालिबाने इल्म व मारिफत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का फज़्ल व करम है कि हम इस वक्त एक मरकज़ इल्म में हाज़िर व मौजूद हैं
اور اس کام کے حصول کے لیے یہاں ہے جس کو ایک خاص اور ممتاز حیثیت کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور قرآن حمید میں پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اعتبار سے، ورنہ تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی پہلے گئے۔ وہاں جب ان کا ذکر کیا تو ان کی شان اس مضمون سے بیان کی کہ ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا۔ یہاں ایک چیز والد گرامی سے جب نے ظاہر کی، اپنی تفسیر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک نئی چیز، عموماً ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا اور عموماً ہم کہتے بھی ہیں کہ معلم الملائکہ جو ہے وہ ابلیس ہے، تو آپ نے وہاں رہنمائی فرمائی کہ اس کی کوئی مستند معتبر روایت موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کے اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کے پہلے معلم جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ رب تعالیٰ نے جب اسماء کا علم دیا تو حضرت آدم سے کیا فرمایا؟ انبئونی، اور ملائکہ سے کہا انبئونی، لیکن حضرت آدم سے یہ نہیں فرمایا۔ یعنی ملائکہ سے تو یہ کہا کہ جو اگر تمہیں یہ علم آتا ہے تو مجھے عطا کرو۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے جب بڑا کسی چھوٹے سے کہتا ہے تو بطور امتحان ہوتا ہے، لیکن اگر بڑا چھوٹے کو بتاتا ہے تو بطور تعلیم ہوتا ہے۔ جس آپ استاد کا کہتے ہیں کہ تاریخ سنو، آپ سناتے ہیں تو یہ مطلب نہیں آپ کے استادوں کو نہیں تاریخ پڑھاتے ہیں۔ استاد کو جو اپنے سے بڑے علم والے کو جو بتایا جاتا ہے وہ بطور آزمائش، بطور امتحان ہوتا ہے، لیکن جس کو نہ آتا ہو وہ اگر بتاتا ہے تو بطور تعلیم دیتا ہے۔ استاد جب آپ کو کوئی تعلیم بتاتا ہے تو بطور امتحان آپ کو نہیں بتا رہا، وہ آپ کے علم میں اضافہ فرما رہا ہے۔ اسی طرح رب نے جب ملائکہ سے کہا تو ان سے تو کہا مجھے بتاؤ، لیکن آدم سے کیا فرمایا؟ انبئہم، یہ جو اسماء کا علم انہیں نہیں آتا، اے آدم یہ سارا علم آپ ان سے عطا فرمایا۔ تو اسماء کا علم جو ملائکہ نے سیکھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیکھا، تو لہٰذا حقیقت میں اگر معلم الملائک ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ یہ کام مشہور باتوں کو نہیں یاد کرا، یہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ تمام انسانیت کے جو والد ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ملائک کا بھی استاد بنایا۔ تو یہ ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے، اس پر گفتگو کی جائے وہ تو لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا ہمارے لیے بھی یہ ایک انتخاب ہے، اس نے ہمیں اس شعبہ کے ساتھ مقصد فرما دیے جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جان اس دور میں اگر یہاں پر والدین موجود ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنیاوی مال کی لالچ نہیں کی، آپ نے اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اور یقینی بات سمجھے، ہو سکتا ہے آپ کا وہ بیٹا اسکول میں پڑھ رہا ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو، وہ بھی آپ کے خادم بنیں گے، لیکن یہ بیٹا جو ہے جو قرآن پڑھتا رہے گا، حدیث پڑھتا رہے گا، اس کی خدمت آپ کی زندگی تک باقی رہے گی۔ وہ آپ بیمار ہو گے، علاج کے لیے پیسے دے دے گا، وہ آپ کی دنیاوی ضروریات پوری کر دے گا، لیکن یہ جو بیٹا ہے یہ چاہے ارادہ نہ بھی کرے، جب بھی قرآن پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے جس بیٹے کو دین کے لیے یہ نماز پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، ارادے سے کرے گا تو اور برکتیں دے گا، لیکن نہیں بھی ارادہ کرے گا، کیوں؟ اس کار خیر کی طرف لگانے والے آپ ہیں، اس کو ایک طرف بھیجنے والے آپ ہیں، تو یقیناً یہ آپ کی آخرت کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہاں پر طلبہ سے کہوں گا، آپ ایک بہت بڑی یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک فوج ہے،
جو دین کی فوج ہے جنہوں نے قلم کے ساتھ اپنے الفاظ کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور اس وقت خاص طور پر اسلام آباد کا جو ماحول ہے، دنیا میں بھی بہت ہے، لیکن اسلام آباد کا ماحول سب سے زیادہ الحاد سے متاثر ہوتا ہے. باقی شہروں میں بھی ہوگا، لیکن وہاں کام ہوگا، چھوٹے شہروں میں کام ہونے دو گے، لیکن اسلام آباد میں سب سے زیادہ یہ وبا ہے. تو اب آپ نے جو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس سے مسجد کا سوچ کر نہیں کرنا، اپنی سوچ بڑی رکھیں کہ ہم نے پوری دنیا کی رہنمائی کرنی ہے. ہم نے علم اس طرح حاصل کرنا ہے. عموماً یہ تو ٹھیک ہے جس مسجد میں امام رکھیں گے، جس کی سوچ امامت کی ہوتا اسے امامت کی آسانی سے نہیں ملتی. آپ کا ساتھ سنتے ہیں نا، جو طلبہ ہوتے ہیں جو 100 میں سے 100 نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان کے آتے ہیں 70-80. جو پہلے ہی کہتی ہے کوشش نہیں لگیا ہوئے چیپٹر بھی چھوڑ دو گی، اچھا انسان کے نام چوائس بھی چھوڑ دینا، ایسا بھی چوائس بھی چھوڑ دیتا ہوں. جب چار یاد نہیں کیا انہیں تو جانا ہی کوئی. لہٰذا آپ نے یہ نہیں سوچ رکھنی کہ میں صرف مسجد کی امامت کرنی ہے. یہ بھی اعزاز ہے، یہ بھی کم معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا اعزاز ہے. بلکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دینا. مجھے حضرت ایک صحابی رسول تھے، غالباً ان کا نام حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ جب مکہ سے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، ایک لمبا واقعہ ہو گیا. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مشرکین کا اہل ایمان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اگر کوئی وہاں سے بھاگ کر آیا تو شرط یہ لکھی ہوئی سے واپس ہونے کے والے کریں گے. یہ صحابی رسول وہاں سے آ گئے، اس کا بھاگ کر آ گئے. اب پیچھے پورا وقت پہنچ گیا کہ انہیں ہمارے والے کریں، ہماری یہ شرائط میں لکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ دیکھو معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں ان کے ساتھ واپس جانا پڑے گا. وہاں اتنی سختیاں کی ہوں گی، اتنی مشکلات برداشت ہوئی، لیکن سرکار دو عالم کا جو فرمان آیا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا، چل پڑے. اچانک یہ سمجھے کہ اس عمل کی وجہ سے فتح مکہ کا راستہ کھل گیا. یہ جو کچھ نا فتح مکہ کی، وہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا اور ایسے سلسلہ کا اعلان کیا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ جب گئے نا تو راستے میں سے کہنے لگے کہ پڑا ہوا یار تمہارے بڑی اچھی ہے، کا ہوگا یہ مجھے دکھو ایسی تلوار میں نے دیکھی کوئی نہیں، ہمارے اچھا تلواریں کہاں سے بنے. اب ان میں سے کوئی ایسا تھا اس نے دکھانے کے لیے شیر کے ساتھ تلوار رکھی. آپ نے فوراً نے آپ سے کھینچی، ایک کا ساتھ تو پہلی سر پہ اڑایا، دوسرے نے دیکھا شیر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، وہ مکہ بھول کر مکہ نہ کوئی بات. اب یہ بھی یہی سمجھا کہ مکہ میں اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اگر شیر سے کوئی بچائے گا تو مدینے کا تاجدار ہی بچائے گا. وہ دوڑ کر مدینہ میں آیا، وہ مسلمان کو یا رسول اللہ مارا گیا، آپ کو وزیر سے بچائے. آپ مجھے کیا ہوا؟ کہا وہ ایک ساتھی تو مار دیا، تلوار یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے وزیر کو روکا، یہاں کچھ نہیں کہنا، وہ جو ہو گیا وہاں ہو گیا، یہاں کچھ نہیں کہنا. تو پوچھا کیا کرنا؟ آپ نے کہا کہیں اور چلے. انہوں نے کیا کیا، جا کر جو قریش کا راستہ تھا پورا تجارت کا، وہاں پر انہوں نے ڈیرے لگا دیے. جو بھی جاتا نا تجارت کرتے کرتے وہاں بعد میں جانا، پہلے ادھر ٹیکس دو، یہ ہمارا ہی مال ہے سارا. بلکہ جو بھی پھر مسلمان اس میں آتا وہ پوری ایک جماعت ایک لشکر بن گیا. لیکن وہاں روایت میں جنگل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ حضرت بصیر جو تھی قریشی نہیں تھی، لیکن حضرت جنگل قریشی تھے. جب یہ آئے تو حضرت بصیر نے اپنا مسلح امامت چھوڑا. لیکن ایک اور مسئلہ نہ پڑا کہ قریشی سارے اماموں میں رکھتے، کیونکہ ان کا عمل اس حدیث کے ظاہر پر کی قائمت میں قریش کہ امام جو ہوگا کون ہوگا؟ قریش میں سے ہوگا. اچھا یہ اتفاقی تو امامت کبریٰ ہے، مثلا جو خلیفہ وقت ہوگا وہ قریش کے، لیکن ان کی نظر میں مسلح کی امامت کے لیے بھی اولا کون تھا؟ قریشی تھا. قریشی امام ہونا ہے جو ساتھیہ کا عمل ہے جنا کٹ ہوئی رہا ہے قریشی کی آ گیا. تو لیکن ہوا کیا؟ جب وہ راستہ بند ہو گیا تو قریشی خود رسول اللہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ شرط ختم کریں، ان ساروں کو واپس ہو. رسول اللہ جب راوی لکھتے خط لکھا تو وزیر کو
کہ تمہیں مدینہ میں آنے کی اجازت ہے، تو ان کے آخری لمحات تھے۔ ادھر رسول اللہ کا نام مبارک پہنچا، ہاتھوں میں پھول تھا، پڑھتے پڑھتے روزے میں پرواز۔ وہ مجاہد تھا جس نے فتح مکہ کا راستہ کھولا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ امامت تو چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ بڑے خاندانوں کے یہ بڑا اعزاز ہے۔ ہم تو مسجد کی امامت کو یا اسے بڑا کم کر رہے ہیں، اللہ کرے گا، نہیں نہیں نہیں۔ آپ دیکھیں جتنے خود رسول اللہ امام تھے، حضرت ابوبکر امام تھے، حضرت عمر امام تھے، حضرت عثمان امام تھے، حضرت مولا علی امام، یہ سارے کیا تھے؟ اپنی نمازوں کی امامت فرماتے تھے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہمیں اس میں قدر ہی نہیں ہے۔ ہم امام کو کم تر سمجھتے، حالانکہ جو کم کرتی ہے یہ سمجھے وہ سب سے معتبر ہے، سب سے زیادہ اعزاز والا ہوتا ہے۔ تو بات پھر دوسری طرف چلی گئی، یہ آپ نے کم نہیں سمجھی، لیکن کوشش یہ کرتی ہے کہ میں نے پوری دنیا کی رہنمائی کرنی ہے۔ پھر مسجد تک اپنے آپ کی سوچ نہیں رکھنی، صرف مسجد کی امامت کرنی ہے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو کفر ہے ہم نے ساروں کا توڑ کرنا ہے، کس سے؟ اپنے علم سے۔ اب یہ بھی علم حاصل کریں، یہاں پر سکول کا انتظام ہے، سائنس کا انتظام مفتی صاحب نے کیا ہوا ہے، اور مفتی صاحب خود ڈبیٹر ہیں، اب یہ بھی ایک بڑی فیلڈ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں یہ کہ جیسے اکثر خود سارے مناظر نہ بنے تو چاند کم از کم بڑی تعداد ناظرین کی بھی کرنی چاہیے، اور مفتی صاحب اس حوالے سے خاص ایک کورس بھی بنائیں، یہاں پہ طلبا کو وہ اپنا علم آگے تقسیم کریں کہ اپنے پاس تدریسی نہ کریں، یا یہاں تیار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اور ان کے تمام رفقا کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، جن کا پہلے ذکر ہو چکا، جس مدرسے کے بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں جتنے لوگوں نے حصہ کیا، جو معلوم ہے یا غیر معلوم ہے، انہوں نے کبھی ظاہر کیے، چھپ کر تعلق کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس علم کو اور اس خدمت کو ان کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ ان کی تمام ٹیم کو میں بار بتایا آسان نہیں ہے، مدرسے کی عمر ٹوٹل 4-5 سال اور 3 پوزیشنیں لے اڑے، 3 پوزیشنیں تنظیم کی لینا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں اساتذہ محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں میں اعتماد رکھیں، انشاءاللہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اور عزت اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم، جتنے طلبا اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں سے سفر کرتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے دین کی جو پیغام، جو صورت ہم تک پہنچی ہے، اس کی تبلیغ و تشہیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، مولا کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا کریم یہاں جو اساتذہ ہیں، جو معاونین، جتنے اس کار خیر میں حصہ لینے والے ہیں، ہماری نیت میں، عمل میں کمزوری بتائی ہے، اس کو دور فرماتے ہوئے اپنے خلوص سے نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم مولانا بلال کا اور جتنے کوئی بیمار امیر ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب کریم کے جتنے معاونین ہیں ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں بہترین مال کے ساتھ ان پر انعام نازل فرما۔ رب کریم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جو طلبہ ہیں انہیں علم نافع عطا فرما، یہ گھر سے دور ہے انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ رب کریم جتنے اساتذہ ہیں ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ مفتی علیم قریشی صاحب، ان کے جتنے رفقا ہیں، خاندان کے لوگ یہاں پر مصروف عمل ہیں، رب کریم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت